مقصد ہے، اور اس مقصد کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو کا اتنا خیال پیدا کر دیا تھا کہ یہ اپنے سے زیادہ اس کی زندگی کو پیارا سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے پانی پی لیا اور میرے پانی پینے کے بعد اگر میں زندہ رہ گیا اور یہ مر گیا، یہ اس دنیا سے چلا گیا، تو میں کبھی بھی اللہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جینا ہے تو دوسروں کے لیے جینا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو یہ ہے کہ خود بھوکے خود کھا لیا اور پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مومن نہیں، یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اگر میں نے پانی پی لیا اور یہ پیاسا رہ گیا تو ہم مومن نہ رہیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ اپنے پانی نہیں پیتے تھے، دوسرے کے پاس بیچتے تھے، وہ اپنی تکلیف سمجھتے تھے کہ دوسرا پانی پی لے گا اور بغیر پانی پی ہم نہیں بچ پائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے کی زندگی کے بچانے کی فکر کرتے تھے۔ یہاں تو دوسروں کو برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے، یہاں دوسروں کو برباد کیا جاتا ہے، دوسروں کو۔ یہ کیوں آباد ہو رہا ہے، اس کی دکان کیوں چل رہی ہے، اس کا ہم سے زیادہ کاروبار کیوں چل رہا ہے، ہم دوسروں کو برباد کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اپنا اور پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں۔ باقاعدہ پولیس کو پیسہ دے دے کہ مخبری کرتے، لو فلاں جگہ اتنا گانجا ہے، نکلنے والا ہے، یہاں سے ایک آدمی گانجا لے کے نکلتا ہے اور یہیں سے مخبری ہوتی ہے، مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس آتی ہے، چھاپا مارتی ہے، مخبری یہاں سے ہوتی ہے۔ معلوم ہے کہ ایک ہمارا بھائی ہے، اگرچہ غلط کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن یہیں سے مخبری ہوتی ہے، اور یو پی کے مغل سرائے کے اسٹیشن پر پولیس اسی ڈبے میں آتی ہے، اسی سیٹ پر آتی ہے، اور یہیں سے آدمی کو وہیں سے پکڑتی ہے، اس کے پاس گانجا برآمد کرتی ہے اور اس کو بنارس کی جیل کے اندر ٹھوک دیتی ہے، ڈال دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کام غلط ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ گانجا اور یہ اس میں یہ جائز ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مخبری کرنا، کیا اپنے ایک مسلمان بھائی مسلمان ہے، کام غلط کر رہا ہے، لیکن اس کام کے غلط ہونے پر اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا ہے، آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہے، وہ بگڑ رہا ہے تو آپ کو اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے، اس کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا ہے، ہر ممکن کوشش۔ اور سارے نبی تو بگڑے ہوئے کو سدھارنے ہی کے لیے آئے تھے، ان کو سمجھانے ہی کے لیے آئے تھے۔ ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اگر غلط راستے پہ چل رہا تو اس کو سمجھائیں۔ المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ جیسے شیشے میں آپ کھڑے ہو جاؤ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کے جسم پر جو بھی ہے شیشہ بتا دیتا ہے، یا پھوڑا یا پھنسی یا خون نکل رہا یا کالے گورے، شیشہ سب بتا دیتا ہے۔ آپ کو شیشے پہ غصہ نہیں آتا آئینے پہ، ایسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اس کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو اکیلے میں تنہائی میں اس کو سمجھائے اور اس کی اصلاح۔ جنگ یرموک کے اس واقعے سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، سب جانتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، سب جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی رسول کو اس نے قتل کروا دیا تھا۔ کون عبداللہ ابن زبیر؟ حضرت اسما کے بیٹے۔ کون اسما؟ حضرت عائشہ کی سگی بہن۔ کون؟ اسما محمد الرسول اللہ کی سگی سالی۔ سمجھ گئے رشتہ، سمجھ گئے نا؟ حضرت اسما کے بیٹے کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ کون اسما؟ جب صحابہ اور صحابیات مدینے میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے مہاجرین میں ہجرت کر کے مدینہ جانے والیوں میں سب سے پہلے اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا مدینے پہنچنے کے بعد تو وہ حضرت اسما تھی، جنہوں نے ایک بچے کی ولادت ہوئی، جن کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہی عبداللہ ابن زبیر۔ کون عبداللہ؟ اسما کے بیٹے۔ کون اسما؟ عائشہ کی بہن۔ کون عائشہ؟ محمد رسول اللہ کی بیوی اور حضرت ابو بکر کی بیٹی۔
محمد رسول اللہ کی سالی اسما کے بیٹے اسما نے لمبی عمر پائی تھی، 100 سال کی ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں کی روشنی میں فرق نہیں پڑا تھا اور ان کی دانت میں ایک بھی دانت نہیں گرا تھا۔ اسما نے 100 سال کی عمر میں ان کا ایک بھی دانت نہیں گرا، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی کم نہیں ہوئی، لیکن ہاں عمر کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی کمر جھک گئی تھی اور وہ لاٹھی لے کر چلا کرتی تھی، لاٹھی لے کر۔ حجاج ابن یوسف نے بہت بڑے بڑے صحابہ کا قتل کروایا تھا، اپنے ظلم و ستم میں وہ مشہور تھا، اس نے قتل کروایا تھا عبداللہ ابن زبیر کو بھی، اسما کے بیٹے کو بھی حجاج ابن یوسف نے قتل کروا دیا تھا، اور قتل کروانے کے بعد ان کی لاش کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا۔ پھر اس نے اسما کو بلایا تھا، بڑھیا آ، تو کہتی تھی مجھے اپنے بیٹے پہ بڑا فخر ہے اور میرا بیٹا حجاج سے لڑتا ہے، آئے اسما آ، آئے بڑھیا آ، آئے محمد رسول اللہ کی سالی آ، آئے ابو بکر کی بیٹی آ اور اپنے بیٹے کا انجام دیکھ لے، میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ اسما لاٹھی ٹیک کر آئی، لاٹھی زمین پر رکھ کر کمر جھکائے ہوئے آتی ہے، کہتی حجاج کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہ تیرا بیٹا دیکھ وہ ہے کعبے کی دیوار پر لٹکا ہوا ہے، میں نے اس کو مروا دیا ہے، قتل کروا دیا ہے، دیکھ تیرا بیٹا کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کے کپڑے مجھے دکھاؤ، دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کپڑوں سمیت لٹکا ہوا ہے، کہتی ہے حجاج تو کہتا ہے میرا بیٹا مر گیا ہے، میں کہتی ہوں کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ جو کپڑے گھر سے پہن کر نکلا تھا انہی کپڑوں میں میرا بیٹا شہید ہوا یا نہیں، الحمدللہ میرا بیٹا انہی کپڑوں میں شہید ہوا۔ میں نے کپڑے اس لیے دیکھے کہ بہت سے لوگ جب جنگ میں لڑتے ہیں تو لوہے کی زرہ پہن لیتے ہیں تاکہ دشمنوں کا تیر نہ لگے اور میرے سینے کو چھلنی چھلنی نہ کرے، میں نے اپنے بیٹے کو لوہے کی زرہ پہننے سے منع کر دیا تھا۔ میرے بیٹے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے پیٹھ میں تیر نہیں دیکھنا ہے، مجھے سینے میں تیر دیکھنا ہے۔ میرے بیٹے لوہے کی زرہ پہننے والا بہادر نہیں ہوتا ہے، تم بغیر لوہے کی زرہ پہنے ہوئے انہی کپڑوں میں لڑنا اور تیر تمہارے سینے میں لگنا چاہیے۔ اے حجاج الحمدللہ میرے بیٹے کے سینے ہی میں تیر لگا ہے، میرے بیٹا زرہ کی حالت میں نہیں مرا ہے، میرے بیٹے کو تو نے کعبے کی اتنی اونچی دیوار پہ لٹکا دیا ہے کہ لٹکنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور قیامت تک ظلم کے ستم کیا کے خلاف آواز اٹھاتا رہوں گا۔ اے حجاج دیکھ میرا بیٹا ابھی بھی للکار رہا ہے، ابھی بھی تجھے چڑھا رہا ہے، ابھی بھی تجھ کو للکار رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا، دیکھ ابھی بھی۔ حجاج کو غصہ آ رہا ہے، وہ سوچ رہا تھا کہ اسما پاگل ہو جائے گی، اپنے بال نوچے گی، اپنا سینہ چاک کرے گی، اپنے گریبان پھاڑے گی اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ اس کے بعد اسما بہت روتی ہے، پھر بہت ہنستی ہے، پھر بہت روتی ہے۔ حجاج کہتا ہے اے اسما تیرا بیٹا مر گیا، چل تیری نظر میں شہید ہو گیا، الگ بات ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ روئی، پہلے تو بہت زیادہ ہنسی اور پھر تو بہت زیادہ روئی، کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ کہتی ہے حجاج اپنے بیٹے کو جب میں نے شہادت کی حالت میں دیکھا اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا دیکھا تو مجھے بے ساختہ ہنسی آئی، میں اس لیے ہنسی، یہ میرے بیٹے کی خوش نصیبی ہے، اچھی موت ہے۔ اے حجاج میں اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر ہنس رہی ہوں اور روئی اس لیے ہوں کہ یہ میری بدقسمتی ہے۔ اے حجاج میری کوکھ سے